اچھا صاحب، اس میں ایک کتاب تھی امام مہدی، کیا نام ہے، اور احادیث نبوی، یہ اردو میں کتاب ہے؟ یہ اردو کتاب تھی، پھر اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کروایا تھا، دونوں کتابیں شائع ہوئی ہیں اچھا اور ہیں بھی موجود. اچھا، یہ میں چاہ رہا ہوں ان 3-4 کتابوں پہ تھوڑا سا، یہ ایک قرآن کمپریٹیو اسٹڈی، یہ کیا ہے؟ قرآن ایک کمپیریٹیو اسٹڈی، یہ 2 جز ہیں چوتھے پارے کے آخر تک، اور اس کو پھر ہم نے نہیں مکمل کیا کیونکہ کوئی ہمیں لوگ نہیں ملے اس کرنے والے. اس کا یہ تھا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا روزانہ کا واسطہ جو ہے وہ غیر مذاہب کے لوگوں سے، خاص طور کے اوپر جیوز سے اور کرسچن سے پڑتا ہے. تو ان کے لیے یہ ہم ایک کر رہے تھے کہ ابراہمک ریلیجن کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے نام ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ جو احکام قرآن بیان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ببلیکل اسکالرز اور خود بائبل کے وجہ اس کو بھی شامل کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ دونوں کے اس میں کیا فرق کیا ہے. یعنی معاشرہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ پولمکس نہیں ہے، یہ کتاب پولمکس نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دونوں تینوں مذاہب کس قسم کا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. ایک معاشرہ وہ ہے کہ جو قرآن تشکیل دینا چاہتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو تورا اور دیگر کتابیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ جن کو ہم لوگ ہیبریو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو مسیحی برادری جو ہے گاسپلز اور ان کو سامنے رکھے، اور پھر ان کے 300 سال کا پہلے 300 سال کا جو لٹریچر ہے فادرز کا، اس کو کرسچینٹی میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ابتدائی جو فادرز تھے 300 سال کے، انہوں نے کرسچینٹی کو کیسے سمجھا اور کیسے پروپیگیٹ کیا اور کانسیپٹس کو کیسے کلیئر کیا اپنے طور پہ. تو وہ چیزیں جو ہیں یہ ان 2 والیوم میں پارٹ 4 تک وہ آئیں. اس کے آگے پھر ہم نے تو یہ میرے پاس تو یہ ہے نا والیوم 2 پارٹ 3 and 4، تو اس کا تھا والیوم 1 نے پارٹ 1 and 2، اور یہ آپ فرما رہے کہ الحم سے شروع کیے. الحم پہلے اس میں پہلا اور دوسرا پارہ ہے مکمل پہلے والیوم پہ، ہاں، اور یہ دوسری جو ہے اس کو ہم تفسیر کہہ سکتے ہیں. یہ تفسیر ہی ہے. اگر کاش کہ یہ انگلش میں مکمل ہو جاتی، ہم آج بھی اس بات کو کرتے ہیں. مطلب اس نے منتخب آیات کا نہیں، جیسا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک آیت کو آیات کا دستہ لے کے یعنی منتخب نہیں ہے. الحم سے لے کر سورہ بقرہ مکمل کیا آپ نے. بقرہ مکمل کے 4 پارے مکمل، 4 ٹھیک ہے، 4 پاروں کو. تو یہ انشاءاللہ نساء کا کچھ حصہ اس میں صحیح. تو انشاءاللہ یہ بھی ہے جو انگریزی وغیرہ میں پڑھنا چاہے ڈاکٹر صاحب کی. اس کا دوسری ایک اور کتاب بھی ہمارے پاس ہے، یہ وہی امام مہدی. ہاں، تو یہ وہی ہے. تو یہ اردو میں بھی ہے، یہ اردو میں بھی ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں 50 اہل سنت کے مصادر سے 50 صحیح حدیثیں جو وہ صحیح مانتے ہیں امام علیہ السلام کے ظہور سے متعلق، وہ اس میں ہم نے وہ بھی جمع کی. باقی علامات قیامت وغیرہ. تو اس میں آپ نے یہ والی بحث کہیں کی ہے کہ ولادت ثابت ہونا نہ ہونا، یا وہ شروع میں ہی ہم نے ثابت وہ کیا ہے. مطلب اس میں جیسے اب اگر ہم سنی کتابوں سے دلیل لیتے تو وہاں تو ظہور کا نہیں ہے نا، وہاں تو ولادت کے بعد تو یہ کہ پیدا ہوں گے. مطلب ان کے ہاں یہ ثابت نہیں ہے کہ امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے. وہاں جو حدیثیں آئیں گی اسی پس منظر میں ہم نے کئی علماء کا، میرا خیال ہے کوئی 21 یا 22 سنی اکابر علماء کا اس میں حوالہ دیا ہے کہ جو پیدائش مانتے ہیں اور ظہور مانتے ہیں. اچھا، شیعوں والا عقیدہ مانتا ہے. اچھا چلے، یہ تو پھر بہت اہم چیز ہے. بامحاورہ وہ باحوالہ ہے بالکل. اور یہ سب یہ بنیادی طور کے اوپر بلیسڈ آئیز جو ہے، یہ ملاقات با امام زمان جو کتاب حسن ابتہی صاحب کی، یہ اس کی تلخیص ہے. جو ایک ہمارے دوست کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، وہ کہہ لیں، یعنی ایسی بائنڈنگ ہماری کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے جتنی غضنفر صاحب کے ساتھ ہے. تو
انہوں نے ہم سے کہا، ہم اس وقت وہاں نارتھ کیرولائنا میں تھے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اس میں سے وہ واقعات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، کہ امام علیہ السلام سے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کی ملاقات ہوتی رہی ہے، تو ان کو ہم نے منتخب کیا اور انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. صحیح. اور یہ پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں اسی میں ہیں. اسی میں ہے، کیونکہ ملاقات با امام زمان 2 حصوں میں اردو میں شائع ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر یہ 1-2 لکھا گیا. صحیح. تو ایسا آپ کی بھی ملاقات کا کوئی تجربہ ہے یا نہیں کس سے؟ امام زمان؟ ہم اس پہ یہ بات کہیں گے کہ امام علیہ السلام ہمارے 10 سال کی 7 سال کی عمر کے بعد سے ہمارے لیے وہ غائب کبھی نہیں رہے. ہم آج بھی ان کو اپنے ساتھ، اپنا نگراں اپنے سر کے اوپر پاتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس میں ہم نے ان سے ہدایت چاہی ہو تو نہ آئی اپنے زندگی کے کسی مسئلے میں، اور اس میں انہوں نے ہمیں ہدایت نہ فرمائی ہو ہماری. صحیح. اس لیے ہم بلا تشبیہ بات کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم غائب نہیں مانتے، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسی طرح سے جو ہادی ہے، اگر آپ اس سے ربط رکھتے ہیں تو وہ ہر جگہ ہدایت کے لیے آپ کے ساتھ ہو. لیکن صاحب جو شیعوں میں ایک اس میں مسئلہ ہے نا کہ جیسے کچھ لوگ فزیکل باقاعدہ اس طرح ہستی سے ملاقات، اور کچھ لوگ اس کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے یا اس طرح کے نہیں ہوتا. تو یہ آپ یہ کوئی ایک روحانی کنیکشن کے طور پہ مکاشفہ ٹائپ ہوتا ہے یا باقاعدہ ایک فزیکلی ملاقات جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی، کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے ان کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ جانے. اور دروغ برگردن راوی اور صدق برگردن راوی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ فرض کہ ہم اپنا تجربہ بتاتے ہیں. مثلا ہمارے جس طرح سے قرآن مجید دن کے 8 گھنٹے جو ہے ہمارے مطالعے میں رہتا ہے، اسی صورت سے 8 گھنٹے ہمیں دیگر مذاہب بھی ہمارے مطالعے میں رہتے ہیں. اب ہم کسی یا حدیث احادیث اسی صورت سے، یہ بیچارہ ہمارے گھر میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب دوسرا گھر لو تاکہ کتابیں جو ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ کتابیں ہوتی. تو ہم کسی معاملے کا ہمیں وہ نہیں مل رہا ہوتا کہ اس میں مرضی خدا کیا ہے، یہ اسلام کا اصل حکم کیا ہے. شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، تو بہت مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم اس کو جانیں، تو ہمیں نہیں، باوجود ہزاروں کتابیں دیکھنے کے ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. اور جب ہم اپنے ہادی سے رجوع کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو اچانک ہمارے ہاتھ کوئی کتاب لگتی ہے، وہ نکالی ہم نے، وہ کھولا اور وہی مسئلہ معلوم ہو گیا. یعنی اس مفہوم میں ایک روحانی کنیکشن یہ بھی ہوا ہے، یہ بہت ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ہیں کسی اس میں کہ بھئی یہ اس کے بارے میں کہیں ہمیں کچھ مل جائے، پڑھ لیں کوئی ایسا مستند، کوئی وہ ہم کسی کتابوں کی دکان پہ گئے ہیں اور سامنے ہی اس سے متعلق وہ کتاب جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کسی ہستی کے توسط سے یا وسیلے سے دیتا ہے. نہیں، بہت شکریہ. میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا. آخر میں ایک چیز یہ پوچھنا میں بھول گیا، یہ جو کربلا والی جو سیریز ہے ہمارے پاس، یہ مجلس پڑھنے والوں کے لیے بھی کوئی مجلس اگر وہ اس سے پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو کوئی سنے گا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ رنگ آمیزی سے پاک ہے اور خالص تاریخی تحقیقی کتابیں ہیں. اور اگر کوئی مستند مواد پڑھنا چاہتا ہے، واقع کربلا کو پڑھنا چاہتا ہے، وہ کرنا، تو وہ ضرور اس کو استعمال کرے. بلکہ ہم کئی ذاکرین کو جانتے ہیں جنہوں نے کہا، ذاکرات بھی، کہ آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی، خاص طور چھوٹی والی کتاب ہے، وہ کیونکہ اس میں سیرت اور ان کے واقعات وغیرہ اس قسم کے ہیں، تو اس سے وہ انہوں نے کافی اسی صورت سے تاریخی پس منظر اور فکری پس منظر جو ہے اس کو بھی